آج ہمارا ٹاپک ہے whatever you have give to the Lord. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب کچھ خدا کے لیے ہے. آمین. جو کچھ ہمارے پاس ہے، میں صحت ہے، زندگی ہے، روپیہ پیسہ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ کوئی کہے جی میری سانسیں میری ہیں، میں نے سانسیں خرید رکھی ہیں، کسی کی سانسیں. کوئی کہے جی صحت میری ہے، میں نے خود صحت کرا. 1 منٹ لگتا ہے صحت ادھر کی ادھر، پتہ نہیں چلتا کہاں گئی. تو یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں کیا دی ہے؟ صحت دی ہے، تندرستی دی ہے. ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں. ان سے پوچھیں جو بیڈ کے اوپر لیٹے ہیں بیچارے اٹھ نہیں سکتے، واش روم نہیں جا سکتے، ان سے اس چیز کی قدر پوچھیں. تو اس لیے جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے وہ سب کچھ کس کا ہے؟ خداوند ہی کا ہے. تو اس لیے ہمیں اس کے لیے اپنی جان بھی لکھا ہے نا، تو اپنے پورے دل سے، پوری جان سے، پوری طاقت سے کیا کر؟ خدا سے محبت رکھ. ہمیں خدا سے کس طرح محبت رکھنی ہے جی؟ پورے دل سے، پوری طاقت سے اور پوری عقل سے. تو جو کچھ خدا نے ہمیں دے رکھا ہے ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. سارا کچھ وہ خدا ہی کے لیے ہے. ہماری زندگی، ہماری سانسیں، ہمارا روپیہ پیسہ، جو کچھ خدا نے ہمیں وسائل دیے ہیں وہ سب کچھ خدا کے لیے ہیں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو یہ بات جس کی سمجھ میں آ جاتی ہے تو خدا بھی پھر اس کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے. خدا بھی پھر اس کے لیے ایک واقعہ میرے ساتھ نکالیں خدا ان کے زندہ کلام میں سے. مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 14واں باب. خدا ان کے زندہ کلام میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 14واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں جی. خدا ان کے زندہ کلام میں اس طرح سے مکتوب ہے، جب یسوع نے یہ سنا تو وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا، اور لوگ یہ سن کر شہر شہر سے پیدل اس کے پیچھے گئے. اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا، اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا. اور جب شام ہوئی تو شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جگہ ویران ہے اور وقت گزر گیا ہے، لوگوں کو رخصت کر دے تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لے. یسوع نے ان سے کہا، ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی ان کو کھانے کو دو. انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں. اس نے کہا وہ یہاں میرے پاس لے آؤ. اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا. پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دی اور شاگردوں نے لوگوں کو، اور سب کھا کر سیر ہو گئے. اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائیں، اور کھانے والے عورتوں اور بچوں کے سوا 5000 مرد کے قریب تھے. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. سارے کہیں آمین. آمین. خدا ان کے زندہ کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے، جب یسوع نے یہ سنا تو وہاں سے کشتی پر الگ کسی جگہ ویران جگہ کو روانہ ہوا. سنا کیا؟ یوحنا ازدواگی، یوحنا رسول اور یوحنا نبی کا قتل کروا دیا گیا تھا. پتہ ہے آپ کو یہ واقعہ؟ خدا کے خادم کا جو پیغمبر ہے، جو خدا یسوع مسیح کی راہ تیار کرنے کے لیے آیا، جس نے کہا کہ میں اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، میرے بعد جو آتا ہے وہ معتبر ہے، وہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ قدرت سے بھرا ہوا ہے، وہ میرے بعد آتا ہے. اس نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ چھوٹا کیا. تو جو کوئی خدا یسوع مسیح کی راہ تیار کرتا ہے، اس کی بادشاہت کے لیے کام کرتا ہے، تو خدا بھی اسے پھر رتبہ دیتا ہے، بلند کرتا ہے، اس کے نام کو بڑھاتا ہے. یونان جب یہ کہتے ہیں یوحنا ازدواگی کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق، تو یسوع نے اس کے بارے میں کہا جو عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں، جو عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں،
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई भी बड़ा नहीं है। जो औरतों में से पैदा हुए हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई भी बड़ा नहीं। यीशु ने कहा जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो जी यार आप ही बड़ा बनेगा तो फिर आप ही बन जाएगा। जो छोटा बनाएगा, छोटा करेगा, खुदा उसे इज्जत देगा। कौन उसे इज्जत देगा जी? खुदा उसे इज्जत देगा। तो खुदा ने यूहन्ना अज़दबागी को, अपने बंदा को इज्जत दी, बढ़ाया, क्योंकि उसने खुदा की राहों को तैयार किया। उसने कहा तौबा करो, मेरे बाद जो शख्स आने वाला है वो मोतबिर है, वो पाक है, वो कादिर मोतलिक है, वो कुदरत से भरा हुआ है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, हमेशा की जिंदगी उसके पास है। तो मैंने बताया कि जो कुछ खुदा ने हमें दिया है, जो कुछ खुदा ने हमें दिया है, हमने क्या करना है? उसके लिए खर्च करना है, उसकी बादशाहत के लिए लगा देना है। तो यूहन्ना अज़दबागी को जो कुछ सौंपा गया, जो कुछ उसके सुपुर्द किया गया, उसने बड़ी वफादारी और बड़ी दयानतदारी के साथ खुदा की खिदमत की और खुदा यीशु मसीह की राह को तैयार किया। आमीन, कहें आमीन। आमीन। बड़ी वफादारी और दयानतदारी के साथ उसने खुदा की राहों को तैयार किया और तौबा की मनादी की। और किसकी मनादी की जी? तौबा की मनादी की। तौबा करो ताकि हलाक ना हो। मेरे बाद जो शख्स आने वाला है उस पर ईमान ले आओ, वो तुम्हें हमेशा की जिंदगी अता कर देगा, वो तुम्हें तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देगा, वो तुम्हें हमेशा की जिंदगी में शामिल कर देगा। मेरे बाद जो शख्स आने वाला है, तो जब हम जो कुछ खुदा ने हमें दिया है, जब हम बड़ी दयानतदारी वफादारी से वो करते हैं, तो फिर हमारा नाम किताब हयात में लिखा जाता है। फिर हमारा नाम किताब हयात में लिखा जाता है। तो इसलिए यूहन्ना अज़दबागी ने बड़ी वफादारी और दयानतदारी से जब खिदमत की, तो वो उसने जब जुर्रतमंद तरीके से खिदमत की, लोगों को बताया कि तुम गलत करते हो, ये ठीक नहीं है, तो उसे कत्ल करा दिया। कि इस वाक़े में भी मैं जान नहीं चाह रहा, क्योंकि आगे कलाम है, मैं वहाँ तक पहुँचना चाह रहा हूँ। इस वाक़े को आप पढ़ लीजिएगा, 14 बार पूरा पढ़ेंगे। तो उस वक्त चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदिस ने यीशु की शौर सुनी है, पूरा इसमें वाक़या लिखा है यूहन्ना अज़दबागी के बारे में। फिर उसने उसे कत्ल करवा दिया गया, उसे कत्ल कर दिया क्योंकि उसने कैद कराया था। उसका सर थाल में मुकवा दिया गया था और उसे दिया गया था, खुदा के नबी का सर थाल में मुकवा दिया गया। तो जब ये शागिर्दों ने आकर यीशु को बताया, तो लिखा है जब यीशु ने ये सुना तो वह कश्ती पर अलग वीरान जगह पर रवाना हुआ। कभी कभी कहते हैं ना, कुछ टाइम मुझे अकेला रहने दो, लीव मी अलोन, यही कहते हैं ना, कुछ टाइम के लिए। तो यीशु ने कहा इस टाइम मुझे थोड़ा अकेला छोड़। जब उसे पता चला कि किस तरह से इन जालिमों ने खुदा के उस बंदा को, जिसने उसकी राह की तैयारी की है, मनादी की है, उसको क्या कर दिया गया है? शहीद कर दिया गया है। ये इनको समझ नहीं है। तो यीशु ने लिखा है जब यीशु ने ये सुना तो वहां से कश्ती पर किसी वीरान जगह को रवाना हुआ और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। जब पता चला कि यीशु यहाँ से गया है तो लोग शहरों से, गांव से निकल कर उसके पीछे पीछे पैदल गए। तो लिखा है उसने उतरकर फिर बड़ी भीड़ देखी। तो वो कश्ती में था तो उसने उतरा तो देखा कि बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे है। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर क्या आया जी? तरस आया। जब सारी भीड़ खुदा उनके पास मौजूद थी, जमा थी, तो उन जिनके पास वो उम्मीद नहीं थी, जो बीमारियों में मुब्तला हैं, जो परेशानियों में मुब्तला हैं, जब उनको खुदा यीशु ने देखा तो उन्होंने उन पर क्या आया जी? तरस आया कि ये मासूम लोग हैं, ये खुदा की बादशाहत को पाना चाहते हैं, इसलिए मेरे पास आए हैं। तो लिखा है उन्हें उस पर तरस आया। फिर जो बीच में बीमार थे, यीशु ने क्या किया? उनके बीमारों को क्या कर दिया जी? उनके बीमारों को, खुदा यीशु मसीह की खूबी आपको बताना चाह रहा हूँ कि बीमार आया तो उसने उसको क्या दे दी? शिफा दे दी। कोई भूखा आया तो उसे उसको खाना भी खिला दिया, और कोई गुनाह में गिरफ्तार आया तो उसने उसके गुनाह भी क्या कर दिए? आमीन, आमीन, आमीन।
وہ کسی کی ہلاکت تو نہیں چاہتا، وہ چاہتا یہ ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ لکھا ہے اور جب شام ہوئی تو شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جگہ ویران ہے اور وقت گزر گیا ہے۔ جب بہت سی بھیڑ جمع تھی، شام ہونے لگی، 4-5 بج کے ہوں گے، تھوڑا اندھیرا، اس وقت اندھیرا جلدی ہو جاتا تھا نا، 5-6 بجے۔ تو ان شاگردوں نے آگے کہا کہ وقت بہت گزر گیا ہے، جگہ ویران ہے، تو لوگوں کو کیا کر دیں، رخصت کر دے، تاکہ اپنا کھانے کا جا کے کیا کر لیں، انتظام کر لیں، بندوبست کر لیں۔ یہی لکھا ہے، جگہ ویران ہے اور وقت گزر گیا ہے، لوگوں کو رخصت کر دیں تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں۔ یسوع نے کہا ان کا جانا ضرور، یسوع نے کیا کہا جی، ان کا جانا ضرور نہیں ہے، تم ہی ان کو کھانے کو دو۔ یسوع نے کہا آج یہ ان کا جانا ضرور نہیں، آج اگر شام ہو گئی ہے تمہیں اتنی ان کی فکر ہے تو آج پھر کھانا بھی ان کو دو نہیں۔ تو جب یہ یسوع نے کہا کہ تم ان کو کھانے کو دو، تو میں کہتا ہوں شاگردوں کے پاؤں سے نیچے سے زمین نکل گئی، اتنے لوگوں کو کتوں سے روٹی دیا، گھبرا گئے، کہیں اتنے لوگوں کو ہم کیسے کھانا کھلائیں گے؟ اور ہم نے سوال تو کر دیا ہے، اب اس کا کاؤنٹر جو ہمارے اوپر آنسر آیا ہے یا کاؤنٹر سوال آیا ہمارے اوپر، یسوع نے آگے سے کراس کوشچن کیا ہے کہ تم ہی ان کو کھانے کو دو۔ جب انہوں نے کہا کہ ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی ان کو کھانے کو دو، تو یسوع نے جب یہ انہوں نے شاگردوں نے سنا تو پریشان ہو گئے، اتنا ہی لوگوں کو کہاں سے کھانا دیں؟ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ جہاں کچھ نہیں ہوتا، جہاں کچھ پاس نہ ہو، کچھ بھی پاس نہ ہو، لیکن یسوع پاس ہو تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آمین آمین۔ جہاں روٹیاں نہ ہوں، جہاں پانی نہ ہو، جہاں صحرا ہو، جہاں ویرانی ہو، جہاں کوئی کچھ نہ ہو، لیکن شاگرد یہ بھول گئے کہ کچھ بھی ہمارے پاس نہیں لیکن یسوع ہمارے پاس ہے، یہ بھول گئے۔ یہ یسوع ان کو پھر سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن یسوع نے ان سے کہا ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی ان کو کھانے کو دو۔ انہوں نے کہا یہاں ہمارے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ ہم لکھا جو کچھ ہمارے پاس ہے، یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے نا، whatever you have give to the Lord، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمیں خدا کے پاس لے کر آ جانا ہے۔ جب خدا ان کی بادشاہت کے لیے ہم کام کریں، جو کچھ ہمارے پاس ہے خرچ کریں۔ ابتدائی کلیسیا کو آپ دیکھ لیں، ابتدائی کلیسیا کو آپ دیکھیں، جب رسول خدمت کرتے تھے، ابتدائی کلیسیا جب بنی تو رسول جو تو لکھا ہے اعمال کی کتاب میں، تو اپنے گھروں کو اپنا سارا مال بیچ کر رسولوں کے قدموں میں رکھ دیتے۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا نہیں، یہ سب کا ہے، خدا کی بادشاہت کے لیے سب کچھ خرچ کر دو تاکہ خدا کی بادشاہت پھیلے، آئے، لوگ توبہ کریں، نجات کو حاصل کریں، دنیا بچ جائے تاکہ مسیح کا آنا جلد ہو۔ تو شاگردوں نے جب خدمت کی ابتدائی کلیسیا نے، تو لوگوں نے لا کر سب کچھ دیا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہاں 5 روٹی اور 2 مچھلیاں کس کے پاس تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے جی؟ ایک لڑکے کے پاس، ایک لڑکے کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں، شاگردوں کے پاس نہیں تھی۔ شاگردوں نے کہا تھا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک بچہ تھا جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں۔ دیکھیں وہ کیسا مسیح سے پیار کرتا تھا، وہ مسیح کا واقعی مسیح کو ملنے آتا تھا، واقعہ ہی مسیح کا کلام سننے آتا تھا، کلمے کو سننے آتا تھا۔ اسے مسیح سے کیا تھی؟ محبت تھی۔ آج بھی بہت سے لوگ آتے ہیں، کئی تو کہتے ہیں چلو یار سنڈے میں چرچ سے جانا ہے، اس طرح وہ اس لیے آتے ہیں۔ کچھ لوگ روٹی کھانے کے لیے، کلام میں یہی لکھا ہے کچھ لوگ روٹیاں کھانے کے لیے آتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ جو مسیح کی بادشاہت کے لیے کام کرتے ہیں وہ خدا کے کلام کو سننے آتے ہیں۔ تو بچہ خدا کے کلام کو سننے آیا تھا۔ اس کے پاس کیا تھی جی؟ 5 روٹیاں اور کتنی مچھلیاں تھیں؟ 2 مچھلیاں اور 5 روٹیاں تھیں۔ اس نے جب پوچھا لوگوں نے تو بھائی اس کے پاس کچھ ہے تاکہ ہم لوگوں کو دے، تو اس بچے نے اپنی روٹیاں اور 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں پیش کر دیں کہ میرے پاس یہ ہے، یہ یسوع نے مانگا ہے، یسوع کو دے دیا جائے۔ اب ہم اس بچے کا دیکھیں، میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو کوئی خدا کی بادشاہت کے لیے کام کرتا ہے
اس کی بادشاہت کی فکر کرتا ہے کہ روحیں بچ جائیں، اس کی نجات کا کام ہو، لوگ یسوع کو پہچانے جانے، اور وہ لوگ خدا کے لیے جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، اپنی طاقت، اپنی لیاقت، اپنا روپیہ پیسہ، وہ خدا کے لیے صرف کرتے ہیں، وہ خدا کے لیے صرف کرتے ہیں۔ اس بچے کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں، اس نے پیش کر دی۔ جب وہ دی گئی، اب دیکھیں تم ان کو کھانے کو دو۔ دیکھا یسوع نے ان سے کہا ان کا جانا ضرور نہیں، تم ان کو کھانے کو دو۔ انہوں نے کہا یہاں ہمارے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس نے کہا وہ یہاں میرے پاس لے آؤ، اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا کیا دیا جی؟ حکم دیا۔ یہاں ہم 3-4 باتیں سیکھتے ہیں۔ ایک تو جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ ہم نے خدا کی نظر کیا، خدا کے ہاتھوں میں دے دیا۔ کس کے ہاتھوں میں دے دیا جی؟ خداوند کے ہاتھوں میں وہ دے دیا۔ نمبر 1، جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے وہ کام کیا۔ یسوع نے کہا انہیں ترتیب سے بٹھا دو، 50-50 کی اور 100-100 کی قطار بیٹھ گئی۔ ڈسپلن سکھایا، یہاں ایک ڈسپلن بھی ہم سیکھتے ہیں، ایک طریقہ کار بھی۔ ساڑھے پہ کھانا شروع ہوئے تو جب وہ کہتے ہیں کھانا شروع ہو گیا، وہ نہیں لگ رہا نہیں ہے، پتا سارا گرا رہے ہیں، ادھر پھینک رہے ہیں، لیکن کلام ہمیں سکھاتا ہے کیونکہ ہمارا خدا سسٹم کا خدا ہے، ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے، ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے۔ ارے کھانا ملے گا، ختم نہیں ہوگا، ایسے وہ جا کے ٹیبلوں پر پڑ جاتے ہیں، وہ سارا ڈیب ڈوب دیتے ہیں، کھلا دیتے ہیں۔ تو اپنے کیوں میں جائیں، طریقے سے جائیں، ڈسپلن سے جائیں، ہر چیز ملے گی۔ لیکن اس میں ایمان کی کمی ہے کہ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، اچھی چیزیں ختم نہ ہو جائے، سامنے کچھ ملے نا۔ تو یہاں میں ڈسپلن بھی ملتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے 50 اور 100 کی بولا لائنوں میں بیٹھ جائیں۔ اس نے کہا یہاں میرے پاس لے آؤ، اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں دی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کیا دی؟ جن کو برکت دی، اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دی، اور شاگردوں نے لوگوں کو، اور سب کھا کر کیا ہو گیا جی؟ سب کھا کر کیا ہو گیا جی؟ کتنے لوگ سن؟ 5000۔ لیکن 5000 مردوں کا ذکر یہاں لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے جی؟ 5000 عورتوں اور بچوں کے سوا، عورتوں اور بچوں کے سوا کتنے لوگ تھے؟ 5000۔ اٹمین لکھا گیا ہے کہ عورتیں اور بچے بھی ہوں گے۔ تو اس کو ازیوم یوں کرتے ہیں، ہم ازیوم یوں کرتے ہیں، ایسٹیمیٹڈ، ایکچوئل فگر نہیں ہے یہ، کہ کم سے کم اگر ایک 5000 مرد ہے تو اگر ایک بچہ اور ایک عورت بھی ہوتی ہے تو یہ تقریباً 15000 لوگ کرتے ہیں۔ ہم ازیوم کرتے ہیں، بائبل فگر نہیں دیتی، ہم اس کو ازیوم کرتے ہیں، ایک ایسٹیمیٹڈ فگر ہے کہ اتنے لوگ ہوں گے۔ تو جہاں 15000 لوگ ہوں، 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں، کیا بات ہے کہ جب کچھ یسوع کے ہاتھ میں کچھ چیز آ جاتی ہے تو کیسے بابرکت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم وہ خدا کے ہاتھوں میں دیتے نہیں، خدا کی بادشاہت کے لیے وہ خرچ کرتے نہیں، کیونکہ ایمان ہمارا کمزور ہے۔ شاگردوں کا بھی یہاں ایمان کمزور تھا۔ آپ دیکھیے گا ایک اور بات یہاں سیکھیں گے، توڑ کر شاگردوں کو دیا اور شاگردوں نے لوگوں کو، اور سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی کتنی ٹوکریاں اٹھائیں؟ کتنی ٹوکریاں اٹھائیں؟ 12 ٹوکریاں۔ کتنی ٹوکریاں؟ شاگرد کتنے سن؟ شاگرد کتنے سن؟ ایک ٹوکری شاگرد نے یسوع کا لوگ ابھی لے لو، ایک ٹوکری تو ہمیں جانا۔ آمین۔ کہا گھبراؤ نہیں، ایمان رکھو کہ جو تمہارے ساتھ ہے وہ رازق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ آسمان سے تمہارے لیے رزق کو نازل فرما سکتا ہے۔ جب یسوع تمہارے ساتھ ہے تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی، لیکن شرط یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ کیا یسوع ہمارے ساتھ ہے، کیا ہم یسوع سے پیار کرتے ہیں، کیا جو کچھ ہمارے پاس ہے کیا ہم اسے یسوع کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یہ بات جاننے کی ہے، کیا ہمیں اس چیز کو یسوع کے لیے کہتے ہیں کہ خداوند میں بھی تیرا، یہ سب کچھ بھی تیرا، تیری بادشاہت کی وسعت کے لیے تیرے لیے سب کچھ قربان ہے۔ کبھی ایسا ہم نے سوچا ہے؟ ایسا کبھی نہیں سوچا، کیونکہ ایمان کی کمی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کیا بنے گا ایسا کریں گے۔ دیکھیں شاگردوں کو 12 ٹوکریاں بچی، بولا ایک ٹوکری تجھ بھی لے لو، فکر نہیں کرنا۔ اور کھانے اور عورتوں کو بچوں کے سوا 5000 مرد تھے، تو 15000 لوگوں نے تقریباً ازیوم کرتے ہیں کہ لوگوں نے کھانا کھایا، کیونکہ وہ کھانا یسوع کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں، گھر میں کم ہو زیادہ ہو اس کا شکر کر کے خدا ان کے ہاتھ میں دے دیں، خدا اس پر برکت دے گا، کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔
آمین، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اگر آپ بچے کا ذکر پڑھنا چاہتے ہیں تو بچے کا ذکر پڑھ لیں، میں کیونکہ ٹائم کم ہے، اگر سارے حوالے پڑھوں گا تو ٹائم ہو جائے گا۔ یوحنا 6:8-9 میں اس کا ذکر لکھا ہوا ہے۔ یوحنا کی انجیل، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6 باب اور 8 اور 9 آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے اس لڑکے کا۔ اس لڑکے کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں، اس نے خدا ان کو پیش کر دی جب مانگی گئی تو پھر لکھا ہے، کیونکہ اصل روٹی کون ہے؟ اصل روٹی خدا یسوع مسیح ہے۔ ارے جب اصل روٹی ہمارے پاس ہے تو پھر ہمیں کسی چیز کی کمی رہ سکتی ہے؟ صرف یہ انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ میں سب نکالیں یوحنا 6، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6 باب۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6 باب اور 35ویں آیت۔ 35ویں آیت ہمیں یوں بتاتی ہے، لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں۔ یسوع نے ان سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا کہیں میرے ساتھ، وہ ہرگز بھوکا آمین۔ یسوع کا زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے گا وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ آمین، سارے کہیں آمین۔ زندگی کی روٹی کون ہے؟ یسوع نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا، پھر کیسے بھوک رہے گی؟ ارے اس کا وعدہ ہے، میں آسمان زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ مجھ پر، میرے پاس ساری چیزوں کا اختیار ہے، میرے پاس اتھارٹی ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لے آئے گا وہ کبھی بھوکا اور پیاسا، آمین۔ ایمان لانے کی بات ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمیں خدا کی حضوری میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے گا کیسے وہ چیزیں ملٹی پلائی ہوتی ہیں، دیکھیے گا وہ کیسے چیزیں ملٹی پلائی ہوتی ہیں۔ ایمان لائیں اور کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ کنڈیشن یہ ہے کہ ہم خدا یسوع پر ایمان رکھیں کہ وہ زندگی ہے، وہ روٹی ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو پریشان نہیں دیتا اور کبھی نہ ہونے دیتا ہے، اپنے لوگوں کو کثرت سے برکتیں عطا کرتا ہے، ہر چیز کثرت سے دیتا ہے۔ مشن کنڈیشن یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں، چلتے رہیں۔ پھر دیکھا ہے، اس کا ذکر اگر پڑھنا چاہیں تو بہت سے حوالے میرے پاس ہیں۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل واپس متی میں ہے۔ ایک اور آپ کو ذکر ایک اور بہن کا ذکر آج ہم پڑھیں گے، کیا کمال کا اس نے بھی کام کیا۔ 26واں باب متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 26واں باب نکال دیں میرے ساتھ۔ 26ویں باب کی 6 آیت آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے، اور جب یسوع بیت فگہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں تھا تو ایک عورت سنگے مرمر کے عطردان میں قیمتی عطر لے کر اس کے پاس آئی، اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو اس کے سر پر ڈالا۔ شاگرد یہ دیکھ کر خفا ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کس لیے ضائع کیا گیا، یہ تو بڑے داموں کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا۔ یسوع نے یہ جان کر ان سے کہا کہ اس عورت کو کیوں بک کرتے ہو، اس نے تو میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا۔ اور اس نے تو میرے دفن کی تیاری کے لیے عطر میرے بدن پر ڈالا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں اس خوشخبری کی منادی کی جائے، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں کہا جائے گا۔ آمین۔ یہ واقعہ ہم نے پڑھا ہے کہ شمعون کے گھر میں جب یسوع مسیح شمعون کوڑی کے گھر میں موجود تھا تو ایک عورت کا ذکر ہم پڑھتے ہیں کہ اس سنگے مرمر کے
संग मरमर के इत्रदान में एक इत्र था जो बड़ा कीमती था। तो खुदावंद यीशु मसीह से कोई चीज कीमती हो सकती है? ये जब ये औरत समझ गई, उसे पहचान गई कि ये कादरे मोतलिक है, ये जिंदा है, ये बरहक है, ये अल्फा है, ये ओमेगा है, सब कुछ इसके पास है, अथॉरिटी इसके पास है, इसके बंद किए हुए कोई खोल नहीं सकता, और खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। तो उसने कहा ये कीमती तोहफा भी इसी के लिए है। उस पर सारा कुछ कुर्बान, उसने वो इत्र उस पर डाला, लगाया उस पर, उसके सर पर डालते हुए इत्र लगाया, और लिखा है सारा कीमती जो कुछ था वो इत्र उस पर उंडेल दिया। शागिर्द ये देखकर क्या हुए जी? खफा हुए, कहने लगे। देखें मैं आपको बताऊं, यहूदा से युति का जिक्र तो आपने सुना, वो यीशु का क्या था? शागिर्द भी था और खजांची भी था। शागिर्द भी था और कलाम कहता है कि खजाने में से वो चोरी भी करता था, खजाने से पैसा चोरी भी करता था। यीशु ने ये पता भी था कि ये चोरी करता है, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं कहा इसे निकाल दो, ये चोरी करता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, करने तो जहां तक करता है। इसका मकसद ये नहीं कि यीशु कह रहा चोरी करो, यीशु ये समझाना उसे ये चाह रहे हैं कि इसे वक्त पर समझ आएगी कि मैंने क्या किया है। खुदा मौका देता है। तो इसलिए वो ये शागिर्द आपस में कहने लगे कि ये तो इतना कीमती इत्र था, जाया कर दिया गया, इसे तो बेच कर हम गरीबों की हेल्प कर सकते थे, मदद कर सकते थे, दे सकते थे। देखें हदिये 3 किस्म के होते हैं, हदिये 3 किस्म के होते हैं। एक हदिया जो टाइट होती है वो चर्च की खादम की होती है, एक आपकी खैरात होती है वो गरीबों यतीमों के लिए होती है। एक क्या होती है जी? खैरात होती है, वो यतीमों गरीबों बेवाओं के लिए होती है। और एक शुक्रगुजारी होती है। ये बाइबल का प्रिंसिपल है, ये बाइबल का प्रिंसिपल है। एक शुक्रगुजारी होती है, वो भी खादम के लिए होती है। सो मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि ये औरत ने जब वो कीमती इत्र खुदावंद यीशु मसीह पर डाला, तो शागिर्द आपस में कहने लगे कि ये तो गरीबों की मदद की जा सकती थी, इतना इत्र कीमती क्यों जाया किया गया? तो यीशु ने समझाया कि गरीब गुरबा तो उन्हें बड़ी फिक्र है, अगर इतनी फिक्र है तो वो तो हमेशा तुम्हारे पास है, उनकी फिक्र करते रहना। हम करते क्या हैं कि जैसे वो औरतों ने कहा कि जब यीशु कब्र में जाएगा तो सुबह सुबह नहीं वो लेके गई थी, खुशबूदार चीज़ें उस पर लगाने के लिए लेके गई थी, लेकिन उन्हें वो मौका, जब वो मर जाता है ना किसी कब्र से, बड़े फूल पत्तियां पत्नी चादरें क्या क्या डालते हैं, हाँ, लेकिन जब जिंदा होते हैं तो उस वक्त उसकी कदर, ये सोचने की लम्हाए फिक्रिया है, उस वक्त हम उसकी कदर नहीं करते, बाद में हम चाहते। तो इस औरत ने उसके जिंदा होते हुए उस पर कीमती इत्र डाला, जिंदा होते हुए कि ये राह है, ये हक है, ये दरवाजा है, यही जिंदगी है। तो उसने उसकी खिदमत की। इसलिए लिखा गया है कि जहां कहीं खुशखबरी की मुनादी की जाए, जहां कहीं खुशखबरी की, क्या देखें उसके लिए फिर लफ्ज लिखे गए। मैंने आपको बताया ना कि जो कोई खुदा के लिए काम करता है, जो कोई उसकी बादशाह के लिए काम करता है, जो कोई यीशु से प्यार करता है, फिर यीशु भी उसका नाम किताब हयात में लिखकर उसे रुतबा देता है। लिखा है उसके उस औरत के लिए लिखा है, इसने तो मेरे दफन की तैयारी के लिए ये इत्र मेरे बदन पर डाला। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु क्या कह रहे हैं जी? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इस खुशखबरी की मुनादी की जाए, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में कहा जाए। हालेलुया। ये है जब उसने यीशु के ऊपर कीमती इत्र डाला तो उसने उस कीमत को यीशु से ज्यादा कीमती नहीं समझा। यीशु से ज्यादा कोई चीज कीमती नहीं। हमारा मालो मता, हमारी जिंदगी, हमारी सांसें सब यीशु पर कुर्बान है। ये वही शख्स कर सकता है जिसे यीशु की पहचान हो जाती है। वो फिर यीशु से प्यार करता है, वो चीज़ों से प्यार, वो अपने आप से प्यार नहीं करता। वो फिर कहता है मेरा जीना भी मसीह और मेरा मरना भी मसीह, मैं यीशु के कुर्बान, मेरा सब कुछ यीशु के लिए है। जहाँ कहीं जरूरत पड़ेगी मैं यीशु के लिए करूँगा। तो जो कोई भी यीशु के लिए जो कुछ भी करता है उसका नाम फिर किताबे हयात में लिखा जाता है। और लिखा गया है कि इसकी जहाँ कहीं खुशखबरी की मुनादी की जाए, कह रहे जहाँ कहीं भी खुशखबरी की मुनादी की जाए, इस वाक़या को, इस औरत के इस मोहब्बत को, इस अकीदत को याद रखा जाए कि इसने मसीह के लिए क्या कुछ किया है, इसने उसकी बादशाहत के लिए
اس بادشاہ سے کیسا پیار کیا ہے کہ اس نے اس سارا قیمتی عطر اس پر ڈال دیا. تو ہمیں بھی جو کچھ ہمارے پاس ہے اسی طرح خدا کی بادشاہ میں لا کر اس کی بادشاہ کی وسعت کے لیے کام کرنا ہے. تو جب ہم یہ کریں گے تو خدا چیزوں کو کیا کر دے گا؟ ملٹی پلائی کا. یہ ایمان ہونا چاہیے. یعنی جیسے پہلے کہا نا ہمارا ایمان کمزور ہے کہ پتہ نہیں ایسا دے دیتا تو ساڈا کی بنے گا, ہم کہاں جائیں گے, ہم کہاں جائیں گے. تو یہ دو دلے لوگ جو ہوتے ہیں نا, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ خدا نے کتنے دل بنائے؟ کتنے دان رسانہ کچھ بتا رہے کتنے؟ 2 دل. ایک خدا نے 7 ارب 8 ارب جو آبادی ہے کسی کا بھی 2 دل نہیں. کتنے دل ہے؟ ایک ہی دل ہے. لیکن کلام کہتا ہے کہ 2 دلا خدا کو پسند, وہ کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر کوئی ادھر. ایک ایمان پر کھڑے ہو جائیں کہ جس نے جو کچھ کہا ہے وہ سچا ہے, وہ اپنے وعدوں میں ایسا ضرور کرے گا. آمین. تو اس عورت نے یہی ایمان رکھا کہ جو کچھ میرے پاس قیمتی چیز ہے وہ میرے یسوع پر قربان ہے. آمین. تو پھر اس کے لیے لکھا گیا کہ جہاں کہیں اس خوشخبری کی منادی کی جائے, اس عورت نے جو کچھ بھلائی کا کام کیا ہے اسے یاد رکھا جائے, بتایا جائے. آمین. آمین. ایک دل سی نہ ہوگا. خدا کتنے دل سے پہچانا؟ ایک دل تھا. 2 دل. لیکن جو انسان کے اس کا میں نے کہا کہ وہ 2 دل ہوتے ہیں. ہاں اچھا ٹھیک ہے بہن, وہ آگے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اوکے. تو جو جس کے 2 دل ہوتے ہیں وہ خدا کو پسند نہیں ہے. 2 دلا کبھی بھی ایمان پر کھڑا نہیں ہو سکتا, خدا اس کو پسند بھی نہیں کرتا. اسی طرح ایک واقعہ اگر اور دیکھیں ہم تو ایک بیوہ کا واقعہ آپ نے پڑھا, اس کے بعد کتنی دمڑیاں؟ 2. کتنی ہے سر؟ 2. اس نے کیا کیا؟ ایک ڈال دی, ایک رکھ لی. وہاں بڑے بڑے فقیر فریسی بزنس مین سارے آئے تھے, سب نے وہاں ہدیہ ڈالا. خدا یسوع مسیح وہاں خود دیکھ رہے. یہ خدا یسوع مسیح کی سٹیٹمنٹ ہے. خدا یسوع مسیح نے خود کہا. خدا یسوع مسیح سیکٹر میں موجود تھے اور خدا یسوع مسیح دیکھ رہے تھے. کوئی 10,000 پا رہا ہے, کوئی 20,000 پا رہا ہے, کوئی لاکھ روپے پا رہا ہے. جس کو جتنی اس کی حیثیت سی, جتنا ان کے پاس مال تھا یا جتنا ان کے پاس دولت تھی, اس کے حساب سے وہ اپنا اپنا ڈال رہے تھے. جیسے کہتے ہیں نا 10واں 5واں حصہ جو بھی حصہ تھا اس طرح ڈالا. لیکن اس عورت نے, اس بیوہ نے, اس کے پاس 2 دمڑیاں ہی تھیں, اس کے پاس صرف 2, اس نے وہ بھی ڈال دیا. انہوں نے کہا اللہ یسوع یہ تیرے لیے ہے, یہ حاضر ہے. آمین. میرے ساتھ ہیں؟ میرے ساتھ ہیں سارے؟ کتنی دمڑیاں تھیں اس کے پاس؟ اور اس نے ایک رکھی اور ایک ڈال دی. یہ لکھا ہے کلام میں, پڑھے میرے ساتھ, آئیں نکال. مرکز 12 باب. مرکز 12 باب میں سے پڑھے آپ. 12 باب کی 41ویں آیت سے. ہیکل کے خزانے کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ لوگ ہیکل کے خزانے میں کیسے اس طرح ڈالتے ہیں اور بتھیرے دولت مند بہت کچھ ڈال رہے تھے. اتنے میں ایک کنگال بیوہ نے آ کر 2 دمڑیاں یعنی 1 میلا ڈالا اور اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر اسے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جو ہیکل کے خزانے میں ڈال رہے ہیں اس کنگال بیوہ نے ان سب سے زیادہ ڈالا, کیونکہ سبوں نے اپنے مال ودان سے ڈالا مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جو کچھ اس کے پاس تھا یعنی اپنی ساری روزی ڈال دی. آمین. کیا لکھا ہے جی؟ مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے ساری روزی ڈال دی. اس ایمان پر کہ میرا رازق میرا خدا ہے, میرا پالنہار میرا خدا ہے, میرا بچانے والا میرا خدا ہے, وہ میرا انتظام کرنے والا ہے, وہ مجھے کھانے کے لیے بھی دے گا, وہ مجھے پہننے کے لیے بھی دے گا, وہ میری ساری ضرورتوں کو کیا کرے گا؟ وہ میری ساری ضرورتوں کو کیا کرے گا؟ ایمان یہ رکھنا چاہیے, ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ سب کچھ کرنے پر جو کچھ اس نے ڈال دیا گیا. بائبل میں اس بیوہ کا ذکر لکھا گیا, اس عورت نے جس نے یسوع پر عطر ڈالا اس کا ذکر لکھا گیا, اس بچے نے جس نے 5 روٹی اور 2 مچھلیاں دی اس کا ذکر لکھا گیا, جس نے بھی خدا کی بادشاہت کے لیے یسوع کے لیے کام کیا اس کا ذکر اس کلام میں لکھا گیا. تو جب ہم خدا کی بادشاہت کے لیے کام کرتے ہیں, نجات کا کام کرتے ہیں, یسوع کی خوشخبری کی منادی کرتے ہیں روح اور سچائی سے,
तो हमारा नाम किताबे हयात में लिखा जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा नाम किताबे हयात में हो, हम खुदा के साथ बादशाही करें, खुदा के साथ रहें, खुदा को रूबरू देखें, तो फिर जो कुछ हमारे पास है, असा यीशु ना प्यार करना ना चीज़ा ना प्यार, आमीन आमीन, कितना ना प्यार करना सी, किससे प्यार करना हमने, किससे प्यार करना हमने, यीशु से। तो जो यीशु से प्यार करता है, यीशु उससे भी प्यार करता है। यूहन्ना अज़दबागी कहते हैं, बड़ी दयानतदारी और वफादारी के साथ खुदा की राह को तैयार करते हैं और कहते हैं कि मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं, मेरे बाद जो शख्स आने वाला है वो मोतबर है, वो पाक है, वो रहम करने वाला, फजल करने वाला और हमेशा की जिंदगी देने वाला है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक। तो यीशु ने उसके लिए कहा, औरतों में से जितने लोग पैदा हुए हैं, यूहन्ना अज़दबागी से छोटे हैं, यूहन्ना अज़दबागी उन सब से बड़ा है, क्योंकि उसने अपने आप को छोटा कहा है, उसने खुदा की बादशाही के लिए काम किया है, उसने राह को तैयार किया है और वो खुदा से प्यार करता है। आमीन आमीन आमीन। इसलिए जो कोई खुदा से प्यार करता है, जो कोई उसकी बादशाहत के लिए काम करता है, जो कोई यीशु से प्यार करता है, यीशु उससे प्यार करता है। आमीन आमीन आमीन। इसलिए इस विवाह का जिक्र हम पढ़ रहे हैं। उस विवाह का जिक्र इस बाइबल में लिखा गया है, कलाम मुकद्दस में। उस औरत का जिसने इत्र डाला जिक्र लिखा गया है, और लिखा गया है जहां कहीं खुशखबरी की मुनादी की जाए, इस बेवा का क्या किया जाए, और सॉरी इस इत्र डालने वाले औरत का क्या किया जाए, जिक्र किया जाए। बच्चे का जिक्र हम पढ़ते हैं। ईमान ईमान जो कुछ बेवा के पास था, इसने कोई अपने फ्यूचर की प्लानिंग नहीं की। फ्यूचर कौन जानता है? अभी मेरी आंखें बंद हो गई तो किधर गया मेरा फ्यूचर, किधर जाके मेरा क्या होगा। मैं आपको गवाही देना चाहता हूं कि मैं 3 से 4 साल का था, बड़े भाई बैठे जानते कि वालिद साहब की डेथ हो गई। आप समझते हैं कि जब घर का सरबराह चला जाए तो फिर पीछे की होता है, आप समझ सकते हैं। और गांव में रहते थे हम लोग। मुझे याद पड़ता है कि बहुत दफा हमारे पास खाने के लिए नहीं होता था, परेशानी। लेकिन जो पालनहार है, जो बचाने वाला है, जिसके वादे हम के साथ है, जो अपने वादों में सच्चा है, वो कभी भी हमें छोड़ता, वो पालता है, वो केयर करता है, वो देखभाल करता है, वो कभी भी छोड़ता नहीं है। जो कुछ हमारे पास है, कहेंगे खुदाऊं मेरी जिंदगी तेरे लिए है, मेरी सांसें तेरे लिए है, मेरा चलना तेरे लिए है, मेरा उठना तेरे लिए है, मेरा बैठना तेरे लिए है, मेरा बोलना तेरे लिए है, मेरा सब कुछ तेरे लिए है। तो फिर वो पालना करता है। और खुदा का शुक्र है, खाने के लिए नहीं होता था, पहनने के लिए नहीं था, लेकिन हमारा खुदा जो कायनात का खालिक और मालिक है, जिसने आसमान और जमीन बनाया है, जो देखभाल करता है, जो पालता है, जो पालनहार है, वो कभी भी किसी चीज से मुहताज होने और कसरत से चीजों को देता है। आमीन। वो चीजें जो लोग पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, चलाने के लिए, रहने के लिए तरसते हैं, वो अपने तालिबों को सारी चीजें अता करता है। आमीन। लेकिन तालिब होना जरूरी है, उस पर तकिया करना जरूरी है, उस पर ईमान रखना जरूरी है, उससे प्यार करना जरूरी है। जब हम प्यार करेंगे, जिस तरह इस बेवा ने किया, जो कुछ इसके पास था इसने दे दिया, खुदा ने उसे बरकत दी और अपने उसका नाम किताब मुकद्दस में लिख दिया। मेरे साथ निकाले मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 6वां बाब। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 33वीं आयत। मिस्टी पढ़ेंगे। पहले इसकी बादशाही और इसकी रास्तबाजी की तलाश करो, ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। आमीन। पहले किसकी तलाश, क्या लिखा जी? कि जितने वाक्य हमने पढ़े हैं,
ہم نے یوحنا ازدواجی کا واقعہ پڑھا ہے، ہم نے اس عورت کا جس نے یسوع پر عطر ڈالا ہے، اس بچے کا ذکر جس نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں خدا کے کام کے لیے دے دی تھی، ہم نے اس بیوہ کا ذکر پڑھا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے ہیکل میں ڈال دیا تھا۔ اس لیے اس ایمان پر کہ خداوند یسوع نے کہا ہے کہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو۔ پہلے کیا کرو جی؟ میرے ساتھ ہے، سارے خاموش ہو گئے ہیں، فوکس سوال میں نے کر دیا۔ بڑا اوکھا ہے نا، راست بازی کی تلاش ذرا اوکھا ہے ارشد بھائی۔ راست بازی کون سی راست بازی؟ کیسی آسمان کی بادشاہی؟ یہ لفظ مشکل ہے نا، سمجھ نہیں آتا۔ اس لیے خدا کا کلام بتاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ پہلے تم اس کی راست بازی، کس کی؟ خاموشی۔ لکھا ہے تم پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو۔ یہ بیوہ نے پہلے اس کی کیا کی؟ بادشاہی کی تلاش کی۔ اس عورت نے جس نے عطر ڈالا، پہلے اس نے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کی۔ اس بچے نے جس نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں پیش کی، پہلے اس نے اس کی بادشاہت اور راست بازی کی تلاش کی۔ اس بات پر ایمان رکھا کہ خدا کا وعدے سچے ہیں، وہ اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا، جو کچھ اس نے کہا ہے وہ ضرور کرے گا۔ آمین بھائی، وہ ضرور آمین، سارے کہیں وہ ضرور کرے گا، سارے کہیں وہ ضرور کرے گا۔ ارے چاہتے ہیں کہ یہ کلیسیا بیدار ہو جائے، یہ کلیسیا جیسے میری جو وش، جو میری سوچ ہے، جیسے پاسٹر یونگیچو کی کلیسیا، میں چاہتا ہوں ہماری کلیسیا بھی، وے آف ہیون چرچ کی کلیسیا بھی، کوئی سیمسنگ کمپنی کا مالک ہوئے، آنر ہوئے، کوئی اپنی کنسٹرکشن کمپنی کا مالک ہو، کسی کا بزنس چل رہا ہو، کوئی ڈائریکٹر ہو، کوئی پائلٹ ہو، کسی کے جہاز ہو، کسی کی ٹرانسپورٹ ہو، کوئی کسی اس طرح۔ میری خواہش یہ ہے، وش یہ ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے پہلے جو کچھ ہے ہمیں خالی کرنا پڑے گا۔ خدا جب ڈاکٹر یونگیچو اپنے جلال کے لیے خرچ کر سکتا ہے، اس کی کلیسیا کو برکت دے سکتا ہے، تو وہی خدا تو اڈا نہیں، ہمارا خدا کون ہے جی؟ وہی ارشد بھائی سوچ پہ گئے، وہی خدا ہمارا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو۔ پاسٹر یونگیچو گھنٹوں دعا کرتا تھا، جب وہ کامیاب ہو گیا، اتنی بڑی کلیسیا ہو گئی، تو اس کا انٹرویو لیا گیا، کہنے پاسٹر پر میں ساری اتنی بڑی کلیسیا سارا کیسے ملا؟ تو اس نے یہ نہیں کہا، دیکھیں میں نے جیسے لاسٹ میں کہا تھا کہ جیسے کیا نام تھا اس کا، اپنا ذکر پڑھ رہے تھے یوسف کا، تو یوسف کو جب فرعون نے بلایا کہ کیا تم میری خوابوں کی تعبیر کر سکتا ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا ہاں میرے پاس بڑی حکمت ہے، یس میں کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا خدا ہی تجھے سمجھائے گا۔ اس نے کہا میں نہیں، خدا تجھے سمجھائے گا۔ تو اسی طرح جب پاسٹر یونگیچو سے پوچھا گیا تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتے سنا آپ گھنٹوں دعا کرتے تھے، کہتا وہ کلیسیا ہوتی نہیں سی اور کوئی کام میرے پاس ہوتا نہیں تھا، تو کہتا میں پھر دعا ہی کرتا رہتا ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا ہاں میں نے دعا کی ہے، دعا کے وسیلہ سے یس میں نے گھٹنے ٹیکے، یس میں نے گھنٹوں دعا کیا، اس لیے تو یہ مجھے سب کچھ ملا۔ اس نے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی، اس نے کہا میرے پاس کچھ کرنے کو نہیں تھا، میرے پاس کلیسیا ہی نہیں تھی، لوگ ہی نہیں تھے، تو میں آنسو بہاتا تھا، روتا رہتا تھا، دعا کرتا رہتا تھا، خداوند یہ تیرا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی۔ تو اس لیے دعا کتنی ضروری ہے۔ جب ہم دعا کریں گے تو پھر ہم انقلاب کو دیکھیں گے، جب ہم ایمان رکھیں گے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ خدا کا ہے، وہ سید ہے تو ہم اس کے لیے خرچ کریں۔ اگر ہمارے پاس حکمت ہے تو اس کے لیے خرچ کریں، اگر ہمارے پاس خدا نے ہمیں کوئی درجہ دیا ہے، ہمارے پاس کوئی بھی کسی طرح کی خدا نے ہمیں جو صلاحیت دی ہے، ہم اس کو خدا کے لیے خرچ کریں، روپے پیسے سے، اپنی صحت سے، اپنی لیاقت سے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے خدا کی بادشاہت کے لیے حصہ ڈالیں۔ جب حصہ ڈالیں گے تو خدا پھر آپ سے پیار کرے گا، جس طرح ان سبوں نے ڈالا جو واقعات ہم نے
इसमें से पढ़े हैं। तो लिखा है बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको, कौन सी चीजें मिल जाए जी? सब चीजें। आए पीछे से पढ़ते हैं सारे, आए इसको 27वें आयत से हम पढ़ते हैं, छठे बात, ताकि हमें बात क्लियर हो जाए, समझ आ जाए। लिखा है तुम में ऐसा कौन है, तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी है? कोई एक फिक्र करके अपनी उम्र में घड़ी बढ़ा सके? कोई है कि बैठा है दसों? कोई नहीं। लिखा है तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं, ना वो मेहनत करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उन सब में से किसी की मानद मुलबस ना था। पर जब खुदा घास, मैदान की घास को जो आज है और कल तंदूर में छौंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम इत्तका दो, तुमको क्यों ना पहनाए। आमीन। कहता घास को देखो। मैं जब कभी ट्रेन में सफर करता हूँ ना, तो ट्रेन में देखा करें या जंगलों को देखा करें, जंगल में कोई गोटी काटता, कोई पानी देता, दसों आते थे सामने पौधे लगे थे, सारा माली होता है, गोटी करेगा, पानी देगा या बहुत जंगल के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर। हमने राम का गान किया तो पहाड़ों के ऊपर बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं, उनको गोडी करता है, उनका वो ख्याल करता है, उनका खुदा खुद ख्याल करता है। कदर और दरख्त होते हैं, इसलिए लिखा है कि तुम्हारी कदर तो उनसे ज्यादा है, हमारी कदर तो उनसे कहीं ज्यादा है। हम क्यों फिक्र करते हैं? कम इत्तका दो, हम क्यों फिक्र करते हैं? लिखा है या क्या पहनेंगे या क्या पिएंगे, क्योंकि इन सब चीजों की क्या कौन रहता है जी? इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। अगर तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, मेरे जैसे बच्चे हैं हमारे, आप सब बैठे हैं, सबके बच्चे हैं, तो आपने कभी, आपको याद होता है ना बच्चे की फीस देनी है, बच्चे का यूनिफॉर्म लाना है, बच्चों के लिए कपड़े लाने हैं, बच्चों के लिए चीजें लानी है। माँ बाप फिक्र करता है, यही खुदा सिखा रहा है कि तुम मेरे बच्चे हो, ये फिक्र करना मेरा काम है। क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या देना है, क्या चाहिए इसको, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप कह रहा है तुम्हारा काम पहले तो उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तुम इस पर वर्क करो, तुम इस पर जोर मारो, तुम दुआ करो, तुम खुदा के हजूर आओ, जो कुछ दिया है उसकी बादशाहत के लिए काम करो। ये तुम्हारा काम है, खाना देना, पीना देना, वसाइल देना, ये मेरी ड्यूटी है, ये मैं करूँगा। आमीन। तो इसलिए लिखा है बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको, अरे खाना भी मिल जाएगा, पीना भी मिल जाएगा, गाड़ियां भी मिल जाएंगी। मैं गड्डी नहीं कहता, गाड़ियां भी मिल जाएंगी, घर भी, चर्च भी, बिल्डिंग भी, यूनिवर्सिटी, सब कुछ बन जाएगा। लेकिन पहले तुम उसकी रास्तबाजी, बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। तुम्हें उसकी बादशाही की तलाश करने की जरूरत है, रास्तबाजी की तलाश करने की जरूरत है, दुआ करने की जरूरत है। जहाँ भी खुदा ने रखा है वो वक्त जैसा भी है, उसमें हमारा टेस्ट हो रहा है कि उसमें, उस वक्त में हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं, क्या हम दुआ करते हैं, क्या हम उसके लिए जोर मारते हैं, क्या हम उसकी फिक्र करते हैं, क्या हम उसकी बादशाह के लिए काम करना चाहते हैं। ये हमारा टेस्ट है। इस टेस्ट से जब हम निकल जाएंगे तो आगे बड़े बड़े दरवाजे खुले हैं हमारे लिए, बड़े बड़े वसाइल पड़े हैं हमारे लिए। अरे वो कायनात का खालिक और मालिक है, सोना उसका है, चांदी उसकी है, हर एक चीज उसकी है। वो जिसे चाहता है कसरत से देता है। आमीन। तो अगर कसरत की बरकत लेना चाहते हैं तो ये 4-5 वाकयात मैंने पढ़े हैं, इन पर गौर कीजिएगा, इस कलाम पर अमल कीजिएगा, खुदा आपकी जिंदगी को बदल देगा, खुदा आपके वसाइल के दरवाजे खोल देगा, खुदा आपको समझ नहीं आएगी कि कहाँ रखना है। लिखा था ना उस दिन पढ़ा था, यूसुफ ने इतना कुछ उसको दे दिया कि फिर हिसाब किताब रखना ही भूल गया। उनका छठो उनके हिसाब किताब करे, इतना हिसाब किताब काउंटर में अंदर सारे ना में लिख के कितने जाना, तो लिखे नहीं जाना। अनगिनत आपके पास चीजें हो, आपने काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज ब्लेसिंग है आपके पास। कायनात का खालिक और मालिक आपके साथ। ईमान रखें इस बात पर, खड़े हो जाए इस बात पर, निकले इनसे बाहर, इन छोटी छोटी चीजों से। अब आसमान की चीजों की तरफ देखें, बड़ी बड़ी चीजों की तरफ देखें, क्योंकि हमारा खुदा बड़ा है। आमीन। तो फिर की करता बड़े बड़े कौन से काम, छोटे छोटे लिखे, बड़े बड़े काम
یوسف جب اس کے گھر میں تھا فرعون کے تو اتنا کثرت سے گلا آ گیا، فصلیں آ گئی کہ حساب کتاب لکھنا، پیسے نوٹ کرنے بھول گئے، کون لکھے اتنا بڑا حساب؟ اس نے کہا چھوڑ دو حساب کا، جمع کرتے جو بھرتے جو جتنا آتا ہے۔ تو خدا کی برکتیں انکاؤنٹیبل ہوتی ہیں، کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ ابراہیم سے بھی خدا نے کہا تھا میں تجھے اتنی اولاد دوں گا کہ اسے کوئی گن نہیں۔ آمین۔ یوسف سے بھی یہی کہا، خدا اپنے وعدوں کا سچا ہے، ویسا ضرور کرے گا۔ ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ خدا کے لیے دینے کی ضرورت ہے، خدا کے پاس لانے کی ضرورت ہے، پھر دیکھیے گا ساری چیزیں ملٹی پلائی ہو جائیں گی، رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔